نہ تو میں نے اس وقت خوف محسوس کیا تھا، نہ میں اب کرتا ہوں خوف. اس کے مرنے کے ساتھ میں روزانہ مرتا تھا، بس اس کے علاوہ میرے اوپر مشکل وقت کوئی نہیں آیا. نے کہا کہ عمران خان کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، اس کی کیا وجہ؟ اس اقوام متحدہ کی جو تقریر تھی اس کی وجہ سے، وہ تقریر نہیں تھی، آپ کو پتا ہے وہ موت سے اس نے ٹکر لی تھی، اور وہ موت جو چیتھڑے اڑا دیتی ہے. انہیں کو جا کے اقوام متحدہ میں بات کریں، میں اپنی گردن کٹا دوں. 9 مئی کے کیسز کی وجہ سے نوجوانوں میں ایک خوف پایا جانے لگا، لوگ ڈرنے لگ پڑے، تھاؤزینڈز لوگوں کے نام آئے، ان میں سے ایک خوف کی فضا پھیل گئی. تو آپ نے تو وہ خوف اپنی آنکھوں سے سارا دیکھا ہے، محسوس بھی کیا ہے، اب بھی وہ خوف محسوس کرتے ہیں؟ نہ تو میں نے اس وقت خوف محسوس کیا تھا، نہ میں اب کرتا ہوں خوف. خوف اللہ کا ہے، میں اللہ کے علاوہ نہ میرا لیڈر کسی سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کا شکر ہے میں ڈرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جیل میں جو ورسٹ ٹائم تھا وہ کیا تھا، برا وقت؟ بس میرا بیٹا جس وقت دنیا سے جانے سے پہلے جب وہ بیمار تھا، تو وہ جو دن بدن اس کی جو کشمکش سی دو حالت سی گرتی جا رہی تھی، اور وہ اس کے مرنے کے ساتھ میں روزانہ مرتا تھا، بس اس کے علاوہ میرے اوپر مشکل وقت کوئی نہیں آیا. اور ورنہ تو ہم بڑا ذہن بنا لیا تھا میرے بیٹے کے بعد کہ آسانی سے ہم 10-20 سال کاٹ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. کیا ذہن تھا کہ کتنا آپ کو یہ فیس کرنی پڑے گی جیل؟ سوچ رہے تھے شاید 10-20 سال ہمیں لگیں گے اب. مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو. تو جیسے ہم سلام لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، اس کا بھی مطلب یہ. دوسرا یہ کہ رحمت اللہ علیہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے ناموں کے ساتھ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جنہوں نے کچھ بہتر کام کیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے. ہمارا لیڈر دیکھو وہ کتنا بڑا لیڈر ہے کہ اقوام متحدہ میں 1.5 بلین مسلمانوں کی اس کا کیس اٹھاتا ہے، اور دنیا کو جو مسلم جو ورلڈ ہے، جو مسلمانوں کی دنیا ہے، اس کو وہ یونائٹ کرنا چاہتا ہے، متحد کرنا چاہتا ہے. انہوں نے ایک نئی سوچ دی اس وقت جب پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان جو ہے نا اس کی کوئی ویلیو، اور 9/11 کے بعد مسلمانوں کی حیثیت بہت ڈاؤن ہو گئی تھی. اور پھر 9/11 کے بعد ایک ہی شخص کی وجہ سے تقریباً کوئی 20 سالوں کے بعد لوگوں کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کے اندر دوبارہ جذبہ جو اٹھا نا، وہ صرف خان کی اس اقوام متحدہ کی جو تقریر تھی اس کی وجہ سے. وہ تقریر نہیں تھی، آپ کو پتا ہے وہ موت سے اس نے ٹکر لی تھی، اور وہ موت جو چیتھڑے اڑا دیتی ہے، اس موت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے اسلاموفوبیا کی بات کی، ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت کی بات کی. کشمیر کے مسلمانوں کی بات کرتا ہے وہ، فلسطین کے انہیں کو صرف اتنا کر دے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ صرف اور صرف کوئی یہاں سے یہ اٹھ کے اس جو جلال الدین اکبر کی حکومتیں، یہ جو سیکولرسٹ حکومت ہے، اسے کہیں جائے اور جا کے صرف وہاں پہ نا کشمیر اور فلسطین کے اوپر بات کرے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. انہیں کو جا کے اقوام متحدہ میں بات کرے، میں اپنی گردن کٹا دوں گا. مجھے پتہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے یہ بات کہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق ہی چھین لی ہے. یہ بتائیے گا جیل میں آپ کا وقت کیسے گزرتا تھا؟ جیل میں بس پڑھتے لکھتے گزرتا تھا، بس اللہ کا شکر ہے ہم سجدوں میں ہوتے تھے. ہمارا ایک لمحہ بھی وہ استری کرنے میں یا وہ اس پہ نہیں گزرا، اللہ کا شکر ہے. ہم بہت بیزی تھے وہاں پہ، تو اللہ کی بڑی رحمتیں رہی ہیں. ہم وہاں پہ بہت زیادہ بیزی ہوتے تھے. اس میں گندے کپڑے پہن لیے، پھٹے پرانے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بس ہم نے دھوئے اور دھو کے فوری جو ہے نا وہ اس کو کسی اس کے سنگل سیکنڈ نہیں ہم ویٹ کرتے، اسی طرح نہاتے ساتھ دھو لیتے، جھنجھوڑ لیتے تھے، پہن لیتے تھے بس. آپ نے جیل میں قرآن حکیم بھی حفظ کیا؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں نے بہت سارا قرآن کا پارٹ حفظ بھی کیا، بلکہ میں نے ساتھ اس کو عربک جو اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو میں نے اللہ کا شکر ہے یاد بھی کیا. جیل کا اور سیاست کا کیا تعلق ہے؟ جیل اور سیاست کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے جس کا کوئی تم لوگوں کو اندازہ نہیں. جیل انسانوں کو صبر سکھاتی ہے، اور سیاست کے اندر صبر والے ہی چلتے ہیں آگے. اور جیل کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں، ایک تو اللہ آپ کو اپنے قریب کر لیتا. اگر اللہ نے آپ کو اس کے اندر آپ سے کوئی بڑا کام لیتے ہیں، تو اگر اللہ نے آپ سے بڑا کام نہیں لینا تو آپ سے عبادت کی بھی توفیق چھین لے گا، یہ یاد رکھنا بات آپ. دوسری بات، جیلیں بڑے بڑے اماموں نے کاٹی ہیں. جیلیں کوئی دنیا کا لیڈر ہے ہی نہیں جس نے نہیں کاٹے. میں آپ کو بتاؤں، ہمیں اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو کسی نبیوں کے بعد کسی امام کو مانا جاتا ہے نا، تو اس وقت کی صدی کے اندر وہ صرف ہم امام ابو حنیفہ کے، جسے دین حنفی کہا جاتا ہے، اس کو مانتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ان کی زندگی کیسے تھے، وہ بھی جیل میں گزار کے. جیل تو مریم نواز صاحبہ نے بھی کاٹی ہے اور میاں صاحب نے بھائی استری کرتی رہی ہے کپڑے، وہ کیا جیل کاٹی ہے، ہمیں پتہ ہے. وہ کہتے تھے جب یہ جیل بند کرتی تھی وہاں پہ قیدی اتنے زیادہ تنگ ہو جاتے، ذلیل ہو جاتے، پوری جیل بند کرتے تھے. جب اس نے باہر نکلنا ہوتا تھا واک شوک کرتی تھی. ہمیں تو انہوں نے کمروں کے اندر سے نہیں کبھی باہر نکالا.
وہ کدھر رہی ہے؟ وہ بس ایسے ہی اندر بھی یاشی کرتی رہی، ادھر باہر بھی یاشی کر رہی ہے. وہ ماڈل ہے بھائی، وہ ماڈل ہے، وہ ماڈلنگ ادھر بھی فوٹوگرافی کرتی ہے. اس کو کیا کام آتا ہے؟ اس کو کیا پتا دھیلا کبھی اس نے کمایا نہیں، اس کو کیا پتا. وہ جو ڈکیت نظام سے پیسہ آیا ہوا وہی ساری انجوائے کر رہی ہے. اور کیا.